بڑی مشکل سے بفا میں فائر بریگیڈ آئی یا شنکیاری میں آئی، لیکن وہ بٹن جو آئی بھی تو بیچ میں پانی نہیں لے کے آئی، تو وہ آئے کس لیے تھے؟ اب اگر تبدیلی ہے تو ہمیں بتایا جائے، ان دکانداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان دکانداروں کی مالی معاونت کی جائے، بالکل ان کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، ان کے بچوں کے منہ سے جو نوالا نکل چکا ہے ایک بار پھر سے مہیا کیا جائے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی تبدیلی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بٹل میں کم از کم ایک گاڑی آگ بجھانے والی فائر بریگیڈ ضرور ہونی چاہیے، اور اگر ایک ہفتے تک یہ نہ آئی تو ہم دوبارہ اسٹرائک کریں گے اور انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کتنا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، کتنا جتنا بھی ہو سکے میں سے۔ چلے جی، یہ بہت بڑی بات میرا ہے، بھی اعلان انشاءاللہ، کتنا اعلان کر دیں؟ جتنا بھی ہے 2 لاکھ کا میں اعلان کروں گا۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھر جلے میرے سامنے، میرا بس چلے نہ بجھا سکوں، میرے منہ سے یہی دعا نکلے نہ کسی کا گھر جلا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصیر خان یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کلرفل ورلڈ۔ رات کی تاریکی میں بٹل میں تقریباً 40 کے قریب جو دکانیں تھیں وہ سیکنڈوں میں منٹوں میں راکھ کے ڈھیر بن گئیں۔ غلطی کس کی تھی یہ بات کی ہے۔ یہاں پہ سیاسی قائدین جو ہیں آتے ہیں اور یہاں پہ جو متاثرین ہیں ان سے ملتے ہیں، تو NA13 کے سابقہ امیدوار جناب بصیر خان عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو بصیر عوان صاحب، پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور متاثرین کا غم بانٹنے کے لیے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، تقریباً 40 کے قریب دکانیں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں اور کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو تھیں وہ بھی دیر سے پہنچی اور انکشاف یہ ہوا کہ ایک گاڑی میں پانی بھی نہیں تھا۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ کوئی بھی انسانی جان کا نقصان نہیں ہوا۔ بالکل، یہ انسانی جان کا مالی نقصان جو ہوا ہے یہاں کروڑوں میں نقصان ہے، تقریباً 30-40 دکانیں جو یہاں جل گئی ہیں، اس میں جن مالکان کا سامان تھا ان کا نقصان ہوا، عبید الرحمان صاحب کی جن کی دکانیں تھیں ان کا نقصان ہوا۔ میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ حکومت کوآپریشن کرے، ان کو کمپنسیشن دے، ان لوگوں کی مدد کی جائے، فوری طور پر کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس علاقے میں اس وقت تحصیل جو شنکیاری بفا شنکیاری ہے اس کے لیے، چونکہ یہ بٹل اس کے شہر ہے اور اسی طرح چھتر اس کا شہر ہے، ان دونوں شہروں میں ایک وہ فائر بریگیڈ کی جو ہے وہ گاڑی ہونی چاہیے جو کہ بر وقت، چونکہ اب مانسرا سے یا بفا سے یا کہیں دوسری جگہ سے یہاں پہنچتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ تقریباً 40 دکانیں جل گئی ہیں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا جو کہ کروڑوں میں ان لوگوں کا نقصان مالکان کا بھی ہو گیا، اور جو اس کے اندر جن کا کاروبار تھا ان کا نقصان بھی ہو گیا اور ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ تو میں یہ پرزور طریقے سے اس حکومت سے تو کچھ نہیں رکھتے، یہ تو خود وہ مانگنے میں سب سے ماہر ہوتے، لیکن میں کہتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی مدد ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ تو میرا خیال ہے یہ ہمارا۔ چلے جی، حکومت بھی مدد کرے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، از سیاسی ورکر، از سیاسی قائد، اور آپ کو لوگوں نے ووٹ بھی دیا، یہاں کے بٹل کے عوام نے بھی آپ کو ووٹ دیا، 13 میں آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو آپ ایک انسانیت کے ناطے آپ کی جو تنظیم ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مدد کرے گی یا نہیں؟ جی، میں اپنی اس تنظیم کو بھی انشاءاللہ میں 1-2 دن میں اس کا اجلاس بلاؤں گا۔ جی بالکل، اچھی بات ہے۔ بٹل کی تنظیم بھی اور خاص طور پہ یہ چھتر کی بھی اور مانسرا کی، یہ اس تحصیل کی جو تنظیم ہے ان کو ضلع کے ساتھ ملاؤں گا، اور میں بلکہ ان کی آواز میں اپنے مرکز تک پہنچاؤں گا کہ یہاں یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب کا نقصان ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے، تو اس میں میں ان سے کہوں گا کہ یہ اپنے طریقے سے ہم جو بھی کر سکیں گے ان کے ساتھ ہم وہ کوآپریشن۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ گل رحمان صاحب، یہ جو حادثہ، یہ جو رونما ہوا، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا؟ جی، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی، کوئی انتظامیہ کی گاڑی یہاں پہ؟ یہاں کی جو انتظامیہ ہے تھانہ بٹل کے SHO خود لگے ہوئے تھے، اچھا، آگ بجھا رہے تھے، اس کے پاس گیندری تھی، اچھا، وہ توڑ رہا تھا، چادروں کو توڑ کے دروازے توڑ رہا تھا، اور کسی طریقے سے آگ کو بجھائی جا سکے۔ بہت کوشش کی SHO نے، یعنی سب سے زیادہ ہمارے تھانے کا SHO جو ہے اس نے بہت کوشش کی۔ ہمارا صدر صاحب یہ کھڑا ہے میرے ساتھ، اس نے بہت، یعنی عوام نے اچھا کام کیا ہے، بٹل کے سب عوام نے اچھا کام کیا ہے، یعنی دکانیں توڑ کے کچھ سامان بچا دیا ہے، کچھ بچا ہے، ہاں کچھ بچا دیا ہے۔
کچھ بچائے یہاں پہ پولیس کی اگر بات کی جائے تو ایس ایچ او انور صاحب اس کے ساتھ اس کی ٹیم جو ہے برکت صاحب ہے اور بھی شہزاد صاحب بھی ہے ان کی یہاں پہ جو کاوشیں تھی وہ دیکھنے کو مل رہی تھی اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ آگ کو کسی طریقے سے بچایا جا سکے اور کم سے کم نقصان ہو لیکن جو انتظامیہ تھی فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں تھی وہ بر وقت یہاں پہ نہ پہنچ سکی جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. تو آخر میں صدر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے حکومتی وقت کو؟ میسج تو میں یہی دوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں. اچھا. تبدیلی کا نعرہ لے کر آنے والی حکومت تبدیلی لائے. اچھا. اور آج میں عوام کے سامنے یہ کہتا ہوں اچھا جو دعوے ہوئے ہیں تبدیلی کے اچھا تو اس سے پہلے کئی مرتبہ آگ لگ چکی ہے. اچھا. اور کسی گورنمنٹ نے سابقہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اچھا کسی گورنمنٹ نے کسی کے دکاندار کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. اچھا. اب اگر تبدیلی ہے اچھا تو ہمیں بتایا جائے ان دکانداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے. اچھا. ان دکانداروں کی مالی معاونت کی جائے. بالکل ان کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. ان کے بچوں کے منہ سے جو نوالا نکل چکا ہے ایک بار پھر سے مہیا کیا جائے. تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی تبدیلی آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے وڈیل پولیس اور اپنے صدر محترم حاجی ریاض احمد خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے لوگوں کی دکانوں سے سامان بھی ہٹایا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ضلع انتظامیہ کا کوئی آدمی نہیں آیا. اس کے علاوہ میرا ایم این اے اور ایم پی اے سے گلہ بھی ہے اور میں ان سے پوچھوں گا بھی کہ آپ کب ہمارے کام آئیں گے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وڈل میں کم از کم ایک گاڑی آگ بجھانے والی فائر بریگیڈ ضرور ہونی چاہیے اور اگر ایک ہفتے تک یہ نہ آئی تو ہم دوبارہ اسٹرائک کریں گے اور انشاءاللہ 24 گھنٹے کریں گے. جو آپ کا جمہوری رائٹ ہے روڈ بلاک کرنا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں پہ متاثرین بھی موجود ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ساجد. کتنا نقصان ہوا ہے؟ میرا تو 2 دکانیں تھی یہاں پر وہ کونے میں تھی اور جب میں پہنچا تو قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملا. اتنا نقصان ہوا کہ آگ جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی تھی. میں اپنے کاروبار کو ایسے تباہ ہوتے قریب سے نہیں دیکھ سکا کیونکہ میں تھوڑا دور رہتا تھا. جب مجھے پتہ چلا یہاں پر پہنچا تو مجھے کس چیز کی دکان تھی آپ؟ میری بیکری کی دکان تھی اور کریانے کی 2 دکانیں تھیں اور لاکھوں کے حساب سے نقصان ہوا ہے. کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ 10 لاکھ کا تقریباً میرا نقصان ہوا ہے یہاں پر. 10 لاکھ کا ہوا ہے. 10 لاکھ کا ہوا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر قریب جو لوگ تھے گاؤں والے تھے انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ناممکن تھا یہ سب کچھ کلوز کرنا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھر جلے میرے سامنے میرا بس چلے نہ بجھا سکوں. میرے منہ سے یہی دعا نکلے نہ کسی کا گھر جلا کرے. میرے منہ سے یہ دعا نکلے کہ کسی کا گھر نہ جلے. تو کچھ اور لوگوں سے بھی یہاں پہ بات کریں گے متاثرین سے وہ کیا کہتے ہیں. بہت ہی بڑا ثانیہ ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ محمد فیاض. آپ کی یہاں پہ کس چیز کی شاپ تھی؟ موبائل کی. موبائل کی. کتنا نقصان ہوا ہے تقریباً؟ تقریباً 8 سے 10 لاکھ. آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کی دکان جل رہی ہے آپ کو لاکھوں روپے کا آپ کا نقصان ہوا ہے؟ کس نے بتایا؟ رات کو مجھے یہاں سے کال کی. اچھا. تو میں نے کال اٹینڈ کی تو مجھے کہا گیا کہ بھائی اچھا یہاں پر آپ کی دکان جو ہے جل آگ لگ گئی. یہاں آگ لگ رہی ہے. اچھا. تو میں فوراً وہاں سے آ گیا تو یہاں پر آ کے دیکھا تو سب جل کر خاک ہو گیا. جی آپ کا نام؟ میرا نام شاہ زرین ہے. اچھا. خان مستری بولتے ہیں. میرا یہ اپیل ہے ان سے گورنمنٹ سے کہ اپنا بھرپور تعاون کریں بلکہ ان کے ساتھ مدد بھی کریں. نہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی ہے نہ تھانے دار آیا نہ کوئی پولیس آئی ہے کوئی بھی نہیں ہے. یہ پوری مارکیٹ چلی ہے. اور پی ٹی آئی حکومت سے میرا چیلنج ہے اگر پی ٹی آئی حکومت سے عوام سے تعاون نہ کیا تو آئندہ الیکشن میں یہ ان کو ناکام بنائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ. کسی پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی بازی سے بات نہیں کریں گے. ایسا عوام سے انسانیت کے ناطے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا. جتنا بھی تعاون ہو سکے پی ٹی آئی حکومت کا فرض بنتا ہے. اس وقت کی مقامی حکومت ہے. آپ کتنا کریں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ میں بھی کروں انشاءاللہ. کتنا؟ جتنا بھی ہو سکے میں. چلے جی یہ بہت بڑی بات ہے. اعلان انشاءاللہ. کتنا اعلان کر دیں؟ جتنا بھی ہے 2 لاکھ کا میں اعلان کروں گا انشاءاللہ. پی ٹی آئی حکومت کا فرض بنتا ہے اس کا. اچھا. ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور ان کا انشاءاللہ بھرپور تعاون کریں. چلو ٹھیک ہے جی مہربانی. زرین خان کی جانب سے جو متاثرین ہیں یہاں پہ جن لوگوں کی دکانیں جلی ہیں ان کے لیے ذاتی طور پہ انہوں نے 2 لاکھ روپے کا انعام کیے. تو ہمارے ایم این اے صاحب ہمارے ایم پی اے صاحب شاہ زرین کو دیکھیں اور آپ بھی تھوڑا سا یہاں پہ اعلان کر دیں ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو جائے. تو کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کا
تدارک بر وقت ہو سکے گا اور نقصان کا بھی ازالہ کم سے کم نقصان ہونے کا خدشہ بھی موجود ہوگا. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بٹل ایک بڑا ہمارے قصبوں میں سب سے بڑا قصبہ ہے بالکل, اور اس کا بہت بڑا بازار ہے. اس میں بہت لوگوں کا بزنس ہے. بہت لوگ جو ہیں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, آتے ہیں, اور یہاں پہ جو اس قسم کے نقصانات ہونے لگ پڑے تو یہ تو پورا بازار بھی جل سکتا تھا. یہ اللہ نے فضل کیا ہے کہ شہر بھی بچ گیا, بازار بھی بچ گیا, اور ایک حصہ بازار کا جو ہے وہ جل گیا. اس کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے. اور یہ جو آپ نے کہا فائر بریگیڈ, یہ تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اس کے لیے مراکز ہونے چاہیے, اور اتنے بڑے آبادی کے شہروں میں تو ہر صورت میں فائر بریگیڈ کا انتظام ہونا چاہیے. مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ رات کو جو فائر بریگیڈ یہاں پہ آئی تو وہ پانی ساتھ لے کے نہیں آئے, وہ ویسے آگے واپس چلے گئے. تو یہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ حکومت آپ کی ہے نا. ہاں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ہم ایک تو حکومت ہے, ایک تو ہم لوگ خود ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں ہم ایک ہیں. اگر کسی بھی دیہات میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں. ہم ادھر کے رہنے والے ہیں, اور حکومتیں بھی ہم ہی منتخب کرتے ہیں, اور حکومتوں کو چاہیے کہ یہ اس بات کا خیال رکھے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی مشکل سے بفا میں فائر بریگیڈ آئی یا شنکیاری میں آئی, لیکن وہ بٹن جو آئی بھی تو بیچ میں پانی نہیں لے کے آئی. تو وہ آئے کس لیے تھے؟ وہ آئے کس لیے تھے؟ یہ تو آپ پوچھیں گے ہم, کیونکہ ہم لوگ ہیں, ہم عوام ہیں, ہم اس ملک کے بسنے والے ہیں. یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا علاقہ ہے, اور ہماری آواز جو ہے اس آواز کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ تر حل ہم لوگوں کے پاس خود ہے. ہم اگر تقسیم نہ ہوں, ہم اپنے میں ڈویژن نہ پیدا کریں, ہم اپنی آواز ملا کے چلیں. بٹل کے سارے لوگ جب اکٹھے ہو کے کہیں فلانی چیز یہاں پہ ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں کسی کی ضرورت نہیں ہے اسے روک سکے. اصل میں ہم عوام کو بھی اپنے فرائض بھی سمجھنے چاہیے اور اپنے اختیارات کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. لوگ درخواستیں لے کے بھاگنے کا وقت نہیں ہے یہ. اب صحیح بات ہے. اب بات اپنی منوانے کا وقت ہے. اور میں تو یہ چاہتا ہوں, بالکل, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عام شہری بھی کوئی اگر اس کا کوئی جائز کام ہے تو اس کے لیے وہ جب جائے تو اس کی جائز بات سنی جائے. اسے کوئی سفارش نہ ڈھونڈنی پڑے, اسے کسی کے پاؤں نہ پکڑنے پڑے, اسے رشوت نہ دینی پڑے. اتنا بڑا بازار جل گیا اور ہماری انتظامیہ نہیں آئی ابھی تک. ہماری انتظامیہ کی اگر فائر بریگیڈ آئی تو اس میں پانی نہیں ہے. یہ بہت بڑی غفلت ہے, اور انشاءاللہ اس کا ہم نوٹس لیں گے. ہم بحیثیت عوام علاقے کے باشندگان ہم اس کا نوٹس لیں گے, اور اگر کچھ اس پہ نہ ہوا تو پھر ہم سارے اکٹھے ہو کے انشاءاللہ احتجاج کریں گے اور اپنی بات منوائیں گے. ڈی سی, اے سی, ٹی ایم او ابھی تک کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے. یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں یہ بات سن کے کہ جو انتظامیہ کے انچارج تھے انہیں تو اسی وقت رات کو یہاں آ گئی ہے. ڈی سی صاحب آ گئی, پہنچنا چاہیے. ڈی سی صاحب آ گئی, انہیں تو اسی وقت یہاں پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا, کیونکہ ایسے ہوتا رہا ہے, ہم عہدوں پہ رہے ہیں. ایک دفعہ بفے میں آتش زد کی ہوگی, میں وزیر تھا تو مجھے پتہ لگا, میں اسی وقت وہاں پہ پہنچا. تو یہ حکومتی اہلکاروں کا کام ہے, وہ اسی لیے تنخواہیں لیتی ہیں, اسی لیے انہیں دفاتر دیے گئے ہیں, اسی لیے انہیں عہدے دیے گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کے نفع نقصان کا جائزہ لیں. تو یہ اس کا بھی انشاءاللہ نوٹس لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا. ڈی سی صاحب آ گئی ہے جی, ابھی تشریف لائی ہے, اچھا ہوا ہے وہ آ گئی ہے. اچھا, ابھی سب کچھ تباہ ہو گیا تو پھر آ گئی ہے. 20 گھنٹے کے بعد آ گئی ہے. چلیں اس بات کا ہم پوچھیں گے. دیر آئے درست آئے, دیر آئے درست آ جائے. اب انشاءاللہ اس کا ہم پوچھیں گے کہ کیوں اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور یہ اس وقت یہاں پہ کیوں نہیں پہنچے. وہ نہیں پہنچے تو فائر بریگیڈ میں پانی بھی اسی لیے نہیں تھا.
ये तो یہ تو اس سے سوال بنتا ہے نا سر جی کہ آپ کو کال کی ہوگی کسی نے, انتظامیہ کسی نے, آپ شہری نے, کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ نے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھیج دیں, پانی کیوں نہیں بھیجا؟ آپ وہی ہوئے میدان جنگ میں ایک فوجی جاتا ہے, اس کے پاس ہتھیار نہیں, وہ لڑے گا کیسے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے اب کہ ہم پوچھیں. یہ عوام کا حق ہے کہ عوام بھی پوچھے, یہ سب کا حق بنتا ہے. بالکل عوام بھی پوچھے, اور عوام کسی کو ووٹ دے کر اس کے محتاط نہیں ہو جاتے. جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ عوام کے محتاط ہوتے ہیں, وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. تو اگر ایسے نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم کروائیں گے, خدا انشاءاللہ کروائیں گے. جی ایسی صاحبہ پہنچ گئی ہے, ایسی صاحبہ پہنچ گئی ہے, کیا کہیں گے؟ کل فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, پانی نہیں تھا. بس یہ تو گستاخ صاحب خان نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ غفلت ہے. تو آج کو ہمارے ساتھ ہمارے صدر موجود ہیں, صاحب کا ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں, تو انشاءاللہ ان کی اپوزیشن لیڈر تھے, تو ابھی آج ہمارے ضلعی صدر بھی ہیں. تو جس طرح انہوں نے تفصیل سے بات بتائی, بالکل ہم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری غفلت ہے کہ گاڑیاں بغیر پانی کے یہاں پہ آئی. جی انشاءاللہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. اور ٹھیک ہے ابھی اگر ڈی صاحب آئیں, چلو ابھی اس سے بھی بات کرنے کی کوشش کر دیں, اگر وہ ہمیں ٹائم دے. بہت بڑا انکشاف ہونے جا رہا ہے کہ کل فائر بریگیڈ کی گاڑیاں رات کو پہنچی, لیکن گاڑیوں میں پانی نہیں تھا. گاڑیوں میں کیا تھا؟ یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں یہ اتنا بڑا نقصان جو ہے اس کا ازالہ کر کے جائیں. ٹھیک ہے, ان سے بات دیکھنے سے تو یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم دیکھتے رہے, ان کی آنے کی بھی ضرورت. چلو جی, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2005 میں جب زلزلہ ہوا تھا میڈم, اس وقت میری دکان تقریباً 10 دکانیں ہماری تھیں, 10-12 دکانیں وہ ختم ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے, میرے 10-12 لاکھ روپے اس وقت بھی نقصان ہوا تھا. اس وقت بھی اکابرین ادھر آئے تھے, انہوں نے جو ہے کافی کچھ باتیں کی تھیں, ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تعلیم جو ہے وہ بندے کو بزدل بنا دیتی. آپ کہتے ہیں احتجاج نہ کریں, جب احتجاج نہیں کرتے تو ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. آج یہ معاملہ ہوا ہے, 5 دن اس پہ بیٹھک ہوگی, لوگ باتیں کریں گے, اخباروں میں بھی آئے گا, پھر معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر ہمارا اپنا نقصان اور ہمارا اپنا معاملات ہے. میں ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس معاملے میں اور جو ہیں ایشو ہے ان کو آپ بعد میں حل کریں. پہلے یہ جو ہمارے 40 دکاندار ہیں ان کا مسئلہ حل کریں تاکہ ان کا جو ہے سسٹم. اور دوسری بات میڈم, دوسری بات, یہ جو وابڈا کا وہ بندہ ہے, اس نے ہمیں پورے بٹل والوں کو ہمیں تنگ کیا. کون سا بندہ ہے؟ یہ جو صدر صاحب نے مظہر شاہ, انہوں نے ہم سب کو تنگ کیا ہے. وہ کبھی رات کو 3-3 گھنٹے تک, 4-4 گھنٹے بھی بند کر لیتا ہے. انتقام نہیں, بات تو ہوئی ہے لیکن بات سنجیدہ لی نہیں گئی. ہاں صاحب, یہ لگتا یہ ہے کہ یہ سپرڈنٹ صاحب سے موقع تو ہم نے 2005 میں دیا تھا, آج تک ہمیں 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا. وہ دکان کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, یہ بھی 10-15 سال میں پیچھے چلا جائے گا. پھر ہم کیا کریں؟ ہاں بات تو یہی ہے سر, جب الیکشن ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ پھرتے ہیں. آپ امید کرتے ہیں کہ اپنے وزیر اعظم سے امید کرتے ہیں اور KPK کے چیف منسٹر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع کیا جا سکے. تو کیمرہ مین جمیل خان کے ساتھ نصیر خان یوسفزئی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. لیکن ہمارا چینل کلرفل ورلڈ YouTube پہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.